شعبان کا مہینہ ویسے تو پورا کا پورا فضیلت کا حامل ہے، لیکن شعبان کی 15ویں شب جو شب برات کہلاتی ہے، اس کی اور خاص فضیلت ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت اور ہے جس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے 7 لوگوں کے جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، دوسرا ہے والدین کا نافرمان، تیسرا ہے کینہ رکھنے والا، کینہ پرور، چوتھا ہے شراب پینے والا، پانچواں ہے قاتل، چھٹا ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور ساتواں ہے چغل خوری کرنے والا۔ ان 7 افراد کی اس عظیم اور مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے شب برات میں کم سے کم یہ 2 کام ضرور کر لیں، ایک ہے نوافل اور عبادت کا اہتمام، اور دوسرا ہے دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں کلام ہے، اور حدیث پاک کی کتابوں کے اندر وہ درجہ اس کو حاصل نہیں ہے جو دوسری صحیح حدیثوں کو حاصل ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضعیف حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہی ہوتی ہے، اور فضائل کا ثبوت اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کے حدیث ہونے کا انکار کرنا یا اس سے ثابت ہونے والی فضیلت کا انکار کرنا، دونوں باتیں زیادتی کی ہیں۔ پھر حدیث جب ضعیف ہو تو اگر وہی ضعیف حدیث متعدد طرق سے، بہت سارے سندوں سے ثابت ہو تو اس کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اس لیے بالکل یہ نہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے اور واجب یا فرض کا درجہ ہے، تو یہ دونوں باتیں غلو کی ہے اور اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، بہتر سب سے یہ ہے کہ ایام 20 جو ہر مہینے کے روزے ہیں، 13، 14، 15، اگر وہ 3 روزے رکھیں گے تو 15 شعبان کا روزہ خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا، تو دونوں فضیلت ایک انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ابھی محرم کے روزوں کی طرح ہر مرتبہ جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں تو آدمی کہتا ہے کہ 2 روزے رکھنا ہے۔ لہذا شعبان کے مہینے میں یا شعبان کی 15ویں شب یا 15ویں روزے یا 15ویں دن کے معاملے میں یہ سوچ کر روزہ رکھنا کہ شعبان کا بھی 2 روزہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس طرح کہنا یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ ہاں، شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھیے، آدھے مہینے میں روزہ رکھیے، اس کی گنجائش تو ضرور ہے، لیکن صرف 2 روزے اس نیت سے رکھنا کہ شعبان کے 2 روزے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے 15ویں دن کا 1 روزہ ہے، اور اگر کوئی ایام 20 کا روزہ رکھنا چاہے تو 3 روزے ہیں، 13، 14، 15۔